بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش خدمت ہے۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ اکثر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد جو زمین و جائیداد ہوتی ہے وہ کسی بھی ایک بہن بھائی یا کسی بھی شخص کے قبضے میں ہوتی ہے اور باقی لوگ بھی اس کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن جن کے قبضے میں ہوتی ہے وہ سالہ سال تک برسوں برس تک اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر کافی بعد جب لوگوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، خدا نخواستہ بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے، پھر کہیں جا کے بہت برا سمجھتے ہوئے اس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، بعض جگہ تو تقسیم بھی نہیں کیا جاتا۔ تو یاد رکھیں وراثت کہتے کس کو ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ وراثت اس کو بولتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کی جو بھی مملوکہ چیز ہو، اب وہ کسی شکل میں بھی ہو، زمین و جائیداد کی، مال کی، سونے زیور کی، یعنی جو بھی اس کی جائیداد ہوگی، اب اس کے انتقال کے بعد وہ اس کے اقربا میں، اس کے بیٹا بیٹیوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم جو ہوتا ہے اس کو وراثت بولتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں اس کی تقسیم کرنے کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7۔ کہ کیا مطلب کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے کہ جو ان کے والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑا ہو ان کے والدین نے یا ان کے رشتہ داروں نے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے کافی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن 3 باتیں جو بہت زیادہ اہم ہیں جو اس آیت سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات اس آیت شریف سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مال وراثت میں صرف مردوں کا حصہ نہیں، بلکہ للرجال بھی بولا وللنساء بھی بولا، دونوں کے لیے مال وراثت میں حصہ مقرر ہے۔ اور دوسری بات کہ مال وراثت کو ہر حال میں تقسیم ہونا ہی چاہیے۔ دوسری بات کیا سمجھے اس آیت شریفہ سے کہ مال وراثت کو ہر حال میں تقسیم ہونا ہی چاہیے، چاہے وہ جتنا ہی کیوں نہ کم ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، اور ان کا تقسیم کرنا یہ کوئی اپنی اختیاری یا اپنی کوئی مستحباتی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ لازمی ضروری چیز ہے۔ اگر اس کو تقسیم نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات میں پوچھ گچھ کی جائے گی، اور خدا نخواستہ اگر تقسیم کرنے میں کچھ کمی بیشی کی گئی ہوگی تو سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ لہذا اس آیت شریفہ سے ان 3 باتوں کا ہمیں پتہ چلا۔ اس کے علاوہ بھی اور آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے، اور یہ ایک نفسیاتی چیز ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تقسیم کے وقت کوئی رشتہ دار یا کوئی یتیم و مسکین اگر آ جائیں تو اپنی تقسیم کرتے ہوئے جو جائیداد ہو، جو بھی مملوکہ چیز ہو اس میت کی، اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی مسکین آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 9 میں یہ بتایا، آیت نمبر 8 میں یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے ان لوگوں کو کہ جو وراثت تقسیم نہیں کرتے کہ تمہیں کیسا لگے گا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہاری اولاد کو وراثت سے محروم کر دیا جائے اور ان چیزوں سے جو ہے نا دور کر دیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ارے اسی بات کو سوچتے ہوئے اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف ستھری بات کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، کہ جو لوگ وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے، ان کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، تو وہ اپنے پیٹ میں جو ہے نا آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ان کو ابھی تو آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 11 اور 12 میں اب ترتیب بتا رہے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔
یعنی یہ جو حصہ ہے نصیب مفروضہ مقرر کیا ہوا ہے، اب کس کو کتنا دینا ہے، بھائی کو کتنا، بہن کو کتنا، پھوپھی کو کتنا، چچا کو کتنا، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ آیت نمبر پورے ایک صفحے میں اللہ رب العزت نے حساب کتاب کر کے بتا دیا کہ اس حساب سے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ پاک ایک عمومی انداز سے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ بھی وراثت کا بارے میں بات کی گئی یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان کو پورا کرے گا، ان حدود کو مکمل کرے گا تو سمجھو اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کری۔ اب جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کو ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا کہ ایسے باغات میں اس کو داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرے گا، یا دبا بیٹھے گا، یا ہڑپ کر جائے گا، یا ضائع کر دے گا، تو اس نے اللہ کی حدود کو تجاوز کیا۔ اب اس کو ایسا کرنے کی سزا کیا ہے؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے دردناک بھڑکتا ہوا ایک عذاب ہے۔ لہذا ان آیت مبارکہ سے یہ معلوم چلتا ہے کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی جو وراثت ہے اس کو جلد از جلد اس کے ورثاء تک، اس کے مستحقین زکوٰۃ تک پہنچانا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا میت کے چلے جانے کے بعد اب اگر کوئی شخص اس کے مال کو عرصہ دراز تک اپنے پاس دبا کے بیٹھے گا، ان کے مستحقین ورثاء تک نہیں پہنچائے گا، تو جو آیتیں پچھلی جو مذکورہ آیتیں ذکر کی گئیں وہ ان آیت کا عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب ہر شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کی وراثت کو دبائے بیٹھے ہوں۔ میرے دوستو، یہ دنیا جو ہے نا چند دن کی دنیا ہے، چند دن کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ گزرگاہ ہے۔ اس گزرگاہ میں اپنا آخرت کا توشہ لینا ہے، آخرت کی کھیتی لینی ہے اور دنیا سے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ لالچ کے چکر میں جو ہے نا خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا بھی تباہ کر دیں اور آخرت بھی تباہ کر دیں۔ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کہیں کسی کا مال تو ہم دبا کے نہیں بیٹھے، کہیں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی تو ہم نہیں کر رہے، اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک عمومی بات عرض کروں کہ سب سے پہلے تو والدین کو یا لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مال کو اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے مال کو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد میں، یا جس کے جو حصہ بنتا ہے صحیح طریقے سے اپنے ہاتھوں سے ان کو دے دیں تاکہ کل کو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ تقسیم نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے، تو جو ورثاء ہیں ان کو چاہیے کہ پیار اور محبت کے ساتھ آپس میں تقسیم کریں، کسی کے حصے کو دبائیں نہیں۔ یہ تو دنیا چند دن کی زندگی ہے، یہاں پہ کسی کا حق کھا لیں گے تو کل قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، ذرے ذرے کا جواب دینا ہے، وہاں پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لہذا بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔